نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَيَقُولُونَ طَاعَةً اور ان منافق لوگوں کے سامنے تو اور یہ منافق لوگ آپ کے سامنے تو صرف اطاعت کا نام لیتے ہیں. کس کا نام لیتے ہیں؟ اطاعت. فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ اور جب آپ سے جدا ہوتے ہیں بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ اور جب ان میں سے ایک گروہ رات کے وقت آپ کے باتوں کے خلاف مشورہ کرتا ہے. رات کے وقت آپ کی باتوں کے خلاف کیا کرتا ہے؟ مشورہ کرتا ہے. وَاللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُونَ اور یہ جو رات کے وقت مشورے کرتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں لکھ رہے ہیں. فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ پس آپ ان کی پرواہ نہ کیجئے. وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ اور اللہ پر ہی بھروسہ کیجئے. وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا اور اللہ تعالیٰ آپ کی حمایت کے لیے یا کارسازی کے لیے کافی ہیں. افلا يتدبرون القرآن یہ قرآن میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ اگر یہ قرآن اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتا لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا تو یہ لوگ اس قرآن میں بہت سی مختلف چیزیں پاتے، اختلاف دیکھتے، متضاد چیزیں موجود پاتے. وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ اور جب ان کے پاس کوئی خبر آتی ہے وہ امن کی ہو یا خوف کی اذاعوا به تو یہ اس کو پھیلا دیتے ہیں. یہ کیا کر دیتے ہیں؟ اس کو نشر کرتے ہیں، پھیلا دیتے ہیں، بلا تحقیق اس کو آگے بھیج دیتے ہیں. وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ اور اگر یہ رسول کی طرف لوٹاتے وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ اور اولی الامر لوگوں کی طرف لوٹاتے، صاحب اختیار لوگوں کی طرف لوٹاتے، ان کی طرف پیش کرتے. لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ تو ان میں سے جو لوگ اس کی کھوج نکالنے والے ہیں، جو اس کی تحقیق کرنے والے ہیں، تو ان تک وہ اس کی حقیقت کو معلوم کر لے، وہ اس خبر کی حقیقت کو لَعَلِمَهُ الَّذِينَ وہ اس کی حقیقت کو معلوم کر لے. وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا تو تم میں سے تھوڑے سے لوگوں کے علاوہ باقی سارے شیطان کے پیروکار ہو جاتے، شیطان کی اتباع کرنے لگ پڑتے. فقاتل فی سبیل اللہ پس آپ اللہ کے راستے میں جہاد کیجئے. لا تکلف الا نفسک آپ پر اپنی ذمہ داری کے علاوہ کسی کا بوجھ نہیں ڈالا گیا. آپ پر اپنی ذمہ داری کے علاوہ یا آپ کو اپنے علاوہ کسی کا ذمہ دار نہیں بنایا گیا. ٹھیک ہے نا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ لا تکلف الا نفسک کہ آپ کو اپنے علاوہ کسی اور کا ذمہ دار نہیں بنایا گیا. وحرض المؤمنین اور آپ مومنوں کی تربیت کرتے رہیں. عسى اللہ ان یکف بأس الذین کفروا قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ کفار کے زور کو توڑ دیں. وہ وقت دور نہیں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کفار کی طاقت کو توڑ دیں گے. واللہ اشد بأسا اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا زور سب سے مضبوط ہے، زبردست ہے. وَأَشَدُّ تَنْكِيلًا اور اللہ تعالیٰ کی سزا بڑی سخت ہے. اللہ تعالیٰ کی سزا بڑی سخت. معزز سامعین، گزشتہ آیات طیبات کے اندر منافقین اور یہود کا یہ رویہ بیان ہوا تھا کہ جب انہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ تکلیف معاذ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی وجہ سے ہمیں پہنچی. اور جب انہیں کوئی خوشی پہنچتی ہے
تو وہ یہ کہتے ہیں کہ خوشی جو ہے یہ اتفاقیہ ہے، خوشی تو ہمارے نصیب اور مقدر میں لکھی ہوئی تھی اس لیے ملی ہے، لیکن اگر تکلیف ہے تو اس کی نسبت حضور کی طرف کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس پر ان کی سرزنش کی، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ حضور کی اطاعت در حقیقت اللہ ہی کی اطاعت ہے، اس لیے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم یہ خود عامر نہیں ہے، شارع نہیں ہے، ٹھیک ہے جی، حقیقی جو عامر ذات ہے وہ اللہ کی ذات ہے، حضور کی حیثیت تو ایک مبلغ کی ہے، یعنی اللہ کے حکم کو آگے پہنچانے والے ہیں، حضور کی حیثیت تو ایک پیغمبر کی ہے، ایک رسول کی ہے، کہ یہ تو اللہ کے حکم اور اللہ تعالیٰ کی آیات، اللہ تعالیٰ کا کلام یہ آگے امت تک پہنچانے کے ذمہ دار ہیں، یہ ذمہ داری حضور کی ہے۔ تو بہرحال معزز سامعین، تو آج کی ان آیات طیبات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے بارے میں یہ بیان فرمانے کے بعد یہ بات ارشاد فرمائی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے منافقین کی ایک مزید خصلت جو ان کے اندر رچی بسی ہوئی تھی اس کا یہاں پہ ذکر کیا، اور وہ کیا ہے کہ جب تک وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوتے، صحابہ کے پاس ہوتے، تو ان منافقین کا رویہ مسلمانوں کے ساتھ یا حضور کے ساتھ ان کے سامنے یہ ہوتا کہ ان کو کہتے کہ ہم تو آپ کے مطیع ہیں، ہم آپ کے فرما بردار ہیں، یہاں صرف اور صرف اطاعت کی باتیں کرتے ہیں کہ آپ نے جو کہنا ہے ہم تو وہی کریں گے، ہم نے تو وہی کرنا ہے، اس لیے کہ آپ کی اطاعت یہ ہمارے اوپر ضروری ہے۔ لیکن فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ، جب یہ منافقین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے، صحابہ کی مجلس سے اٹھ کر الگ چلے جاتے تو پھر کیا کرتے؟ قرآن کہتا ہے بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کے خلاف رات کی تنہائیوں میں الگ تھلگ جا کے مشورے کیا کرتے۔ اب اللہ تعالیٰ نے ان کے اس راز کو، اس خفیہ چیز کو جو خفیہ طور پہ وہ مشورے کرتے تھے، اس کو ظاہر کر دیا، اور صرف ظاہر نہیں کیا بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا واللہ یکتب ما یبیتون، کہ جو یہ مشورے کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو لکھ رہے ہیں۔ اب یہ جو مشاورت تھی ان کی منافقین کی، یہ کس کے خلاف تھی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کے خلاف، حضور کی ذات کے خلاف، اور اسلام، دین اور مسلمانوں کے خلاف۔ بات سمجھیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے گویا کہ یہاں پہ ان کو خبردار کیا ہے کہ یہ سب کچھ تمہارا نوٹ ہو رہا ہے، یہ لکھا جا رہا ہے، اور معزز سامعین صرف ان منافقین کا نہیں لکھا جا رہا تھا بلکہ یہ ہر مومن، ہر بندہ جو ہے اس کی ہر بات، ہر قول، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، اللہ فرماتے ہیں جو لفظ بھی زبان سے تم نکالتے ہو لکھنے والے نگہبان فرشتے گھات لگائے بیٹھے ہیں، اس کو فوراً وہ نوٹ کر لیتے، اور یہی چیزیں کل قیامت کے دن جو ہے وہ لوگوں کے سامنے آ جائیں۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا۔ تو بہرحال معزز سامعین، اللہ تعالیٰ نے ان دونوں قسم کے نیک اور بد، ان دونوں کے حالات بیان فرمائے کہ یہی چیز جو ان کی آج دنیا کے اندر نوٹ ہو رہی ہے یہ کل قیامت میں ان کے سامنے آ جائے، ٹھیک ہے۔ اور بعض جو ہے وہ جگہوں پہ یہ بھی ملتا ہے کہ یہ اعمال نامہ اللہ تعالیٰ گلے کے اندر لٹکا دیں، اور بعض میں آتا ہے، قرآن پاک میں یہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال عطا فرمائیں گے اور برے لوگوں کے بائیں ہاتھ کے اندر نامہ اعمال جائے گا۔ بات سمجھیں؟ تو بہرحال معزز سامعین، اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ فرمایا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، یہ جو آپ کے خلاف چالیں چل رہے ہیں، آپ کے خلاف مشورے کر رہے ہیں، آپ ان کی پرواہ نہ کیجیے، آپ ان کی پرواہ، آپ نے ان کی ٹینشن نہیں لینی، اور فرمایا کہ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اللہ کی ذات پہ بھروسہ کریں۔ بھروسہ کی ذات پہ ہونا چاہیے۔ ہاں، یہ جو آج کل یہ بات کہی جا رہی ہے نا بھائی، بہت زیادہ یہ بات عام ہے، ٹھیک ہے جی، لوگ یہ باتیں کر رہے ہیں، لوگ یہ باتیں کر رہے ہیں،
کسی عالم نے کوئی بیان کر دیا، کوئی مسئلہ بیان کر دیا تو جی پورے گاؤں میں یہ باتیں چل رہی ہیں، لوگ آپ کے خلاف یہ کر رہے ہیں، آپ کے مسئلے کو لے کے یہ چیزیں بحث ہو رہی۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے سامنے جب یہ بات آتی نا کہ لوگ یہ کہتے ہیں، تو وہ فرمایا کرتے تھے کہ میں لوگوں کی پرواہ نہیں کرتا، اور فرمایا کرتے تھے کہ میں دنیا کے اندر جب آیا تو میں تنہا تھا، اور جب میں اس دنیا سے جاؤں گا تو تنہا جاؤں گا، میں قبر میں بھی رکھا جاؤں گا تو تنہا، اور جب میں اللہ کے حضور پیش ہوں گا تو تب بھی تنہا پیش ہوں گا۔ یہ درمیان میں لوگ کہاں سے آ گئے؟ بات سمجھے نا جی؟ اس لیے جس کا نقطہ نظر اور مطمع نظر ذات الہی پر ہے تو اس کو لوگوں کی پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا، یہاں یہ بھی مراد نہیں لینا چاہیے کہ کوئی بدخلقی یا لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ کرخت اور سخت لہجے میں بات کرنا، یہ اس سے مراد نہیں ہے۔ حسن اخلاق ایک الگ چیز ہے، لیکن لوگوں کی اس طرح کی باتوں کو ذہن پہ سوار نہیں کرنا چاہیے۔ اور کرنا کیا چاہیے؟ فرمایا وتوکل علی اللہ، اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرنا چاہیے، اس لیے کہ ان حالات میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ احکم الحاکمین نے یہی حکم دیا ہے کہ آپ نے ان کی پرواہ نہیں کرنی، سارا توکل اور بھروسہ کس ذات پہ ہونا چاہیے؟ اللہ کی ذات۔ تو فرمایا وکفیٰ باللہ وکیلا، اللہ تعالیٰ آپ کی وکالت کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ آپ کی کارسازی کرنے کے لیے، آپ کے کام بنانے کے لیے کافی ہے۔ تو قدیر ذات، قدرت رکھنے والی، طاقت رکھنے والی، اختیار جس کے پاس سارے کے سارے ہیں، وہ ذات کون سی ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ تو بھروسہ بھی کس پہ ہونا چاہیے؟ اسی ذات پہ ہونا چاہیے نا۔ تو جب ہم قدیر، قادر مطلق اور صاحب اختیار ذات پر بھروسہ کریں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث قدسی اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتے ہیں، انا عند ظن عبدی بی، میرا بندہ جیسا میرے بارے میں گمان کرتا ہے میں ویسا ہی معاملہ کرتا ہوں۔ بس تو جب ہم اللہ کے سامنے، اللہ کے حضور اچھا گمان رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے معاملات بھی اچھے فرمائیں گے۔ بات سمجھے نا؟ تو یہ ہے وکفیٰ باللہ وکیلا۔ افلا یتدبرون القرآن، اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر ان منافقین یا ان یہود و نصارا نے، یا ایمان کے اندر جو کمزور لوگ ہیں، عمل کے اندر جو کمزور ہیں، عقیدے کے اندر جو کمزور ہیں، اگر انہوں نے قرآن پاک میں غور و فکر کیا ہوتا تو آج یہ نوبت نہ ہوتی۔ بات سمجھے نہیں؟ تو ایمان کی کمزوری ہو یا اعمال کی کمزوری ہو، عقیدے کی کمزوری ہو یا اخلاق کی کمزوری ہو، سیرت و کردار کی کمزوری ہو، تو اس کی وجہ اللہ نے یہاں پہ ایک ہی بیان کی ہے کہ یہ قرآن پاک میں غور و فکر نہیں کرتے۔ اور قرآن پاک میں جو غور و فکر ہے اس کی بھی سطحیں، اس کے درجے ہیں۔ ایک درجہ جو ہے وہ معزز سامعین وہ ہوتا ہے فقہا کا۔ وہ کن کا ہے؟ فقہا کا، مجتہدین جنہیں کہا جاتا ہے۔ اب مجتہدین اور فقہا کیا کرتے ہیں کہ قرآن پاک کی باریکیوں کے اندر، اس کی گہرائیوں کے اندر غور و فکر کرتے ہیں، اور جب قرآن پاک کی آیات میں وہ گہرا تدبر کرتے ہیں تو مسائل ان کے قلب پر اللہ تعالیٰ منکشف فرماتے ہیں۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، اور یہ فیوز الحرمین ان کی ایک بہت مشہور شورا آفاق کتاب ہے، اس کے اندر یہ بات موجود ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ میں قرآن پاک کی کسی آیت کی جب گہرائی میں جاتا ہوں تو مجھ پر علم کا ایک ایسا بحر بے کراں، ایسا سمندر جس کا کوئی کنارہ نہیں، منکشف ہوتا ہے کہ میں خود حیران ہو جاتا ہوں کہ اتنا علم اللہ تعالیٰ نے ایک آیت کے اندر رکھا ہوا ہے۔ تو حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ تو بہت بعد کا ہے، تو جو فقہائے متقدمین ہیں، السابقون الاولون، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ، امام قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ، امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ، امام ظفر رحمۃ اللہ تعالی علیہ، امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت مجاہد رحمۃ اللہ تعالی علیہ، تو ان کے تفقہ اور ان کے تدبر کا عالم کیا ہوگا؟ بات سمجھے نا؟
تو بعد والوں کا اگر یہ حال ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ اگر ہم ایک آیت میں غور و فکر کرتے ہیں تو ہم پہ سمندر کھل جاتے ہیں علم کے. تو پہلے جن کا زمانہ حضور کے زمانے کے قریب ہے، جو صحابہ و تابعین کے شاگرد ہیں، تلامذہ ہیں، جو تابعین میں سے ہیں، تو ان پر اللہ تعالیٰ نے کتنا علم جو ہے وہ کھولا ہو. تو اس لیے میں نے عرض کیا کہ پہلا تدبر کا جو درجہ ہے وہ کن کے لیے ہے؟ فقہا کے لیے، مجددین، مجتہد کے لیے، بات سمجھیں. اور دوسرا درجہ ہے علماء کے لیے. علماء انہی کے جو مسائل اخذ کردہ ہیں، اخذ شدہ مسائل کی تصدیق کرتے ہیں اور آگے ان کی تعلیم دیتے ہیں. بات ہے، علماء مسائل نکالتے نہیں ہیں. مسائل نکالنا کن کا کام ہے؟ فقہا کا کام ہے. مسائل کا استنباط یہ فقہا کا کام ہے. علماء اس کی تصدیق کرتے ہیں اور اس کی آگے تعلیم و ترویج کرتے ہیں، نشر و اشاعت کرتے ہیں. بات سمجھیں. اب تیسرا درجہ جو ہے وہ عامۃ المسلمین کا ہے، وہ عوام الناس کا. عوام الناس کا قرآن پاک کے بارے میں غور و فکر اور تدبر وہ صرف اتنا ہے کہ عوام الناس قرآن پاک کے الفاظ کے معنی کو سمجھ جائیں. عام لوگ قرآن پاک کے الفاظ کے کیا کر لیں؟ معنی کو صرف معنی کو سمجھ لیں، ترجمہ ان کو یاد ہو جائے، ان کو پتہ چل جائے کہ اللہ تعالیٰ اس آیت میں کیا فرما رہے ہیں. بات سمجھے نا جی. لیکن عامۃ المسلمین، اب دیکھیں ان کی جو ذمہ داری ہے وہ کتنی ہلکی ہے. مجتہدین کی کے مقابلے میں یا علماء کے مقابلے میں ان کی جو ذمہ داری ہے وہ کیا ہے؟ بہت ہلکی پھلکی ہے. لیکن اس کا بھی کیا حال ہے؟ اب ذرا دیکھ لیں اپنے آس پاس. بات سمجھے نا جی. اس کا بھی کیا حال ہے. ہم نے اس کو بھی کتنا جو ہے وہ اپنی اس ذمہ داری کو سمجھا اور اس کو ادا کرنے کی کتنی کوشش کر رہے ہیں. اب جو اس کی حالت ہمارے سامنے، ٹھیک ہے نا جی. تو بہرحال تو میں نے کہا کہ عمل میں کمزوری ہو، عقیدے میں کمزوری ہو، اخلاق میں کمزوری ہو، سیرت میں کمزوری ہو، اللہ کی فرما برداری اور اطاعت، محبت، خشیت، خوف اور تقوی میں کمزوری ہو، اس کا ایک ہی علاج قرآن نے یہاں پہ ذکر کیا، وہ افلا یتدبرون القرآن، کہ انہوں نے قرآن کے اندر تدبر اور غور و فکر کیوں نہیں کیا. بات سمجھیں نہیں. اب دیکھیں یہاں پہ آپ تشریف لاتے ہیں تو کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی آیت کے اندر کوئی مسائل آپ کے علم میں آتے ہیں یا نہیں آتے؟ تو جب علم میں آتے ہیں تو عمل کی بھی توفیق اور عمل کی طرف بھی ذہن منتقل ہوتا ہے کہ یار یہ اگر حکم ہے تو مجھے اس پہ عمل کرنا چاہیے. دیکھیں وقتی سستی اور غفلت الگ چیز ہے، لیکن عمل کا داعیہ پیدا ہونا اور نہ ہونا اس میں بہت فرق ہے. کہ عمل کا داعیہ تب پیدا ہوتا ہے جب علم ہوگا، اور علم تب آئے گا جب ہم ایسی علمی مجالس کے اندر جو ہے وہ بیٹھیں گے اور اس کو سنیں گے. بات سمجھے نہیں. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ فرمایا افلا یتدبرون القرآن، کہ وہ قرآن پاک میں غور و فکر کیوں نہ کیا انہوں نے. ولو کان من عند غیر اللہ، اگر یہ قرآن اللہ کے علاوہ کسی اور طرف سے آیا ہوتا، لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، تو وہ اس کے اندر بہت سی متضاد چیزیں دیکھتے. اب دیکھیں معزز سامعین، قرآن پاک کے کتنے پارے ہیں؟ 30 پارے ہیں. سورتیں کتنی ہیں؟ 114 سورتیں ہیں. کتنی سورتیں ہیں جی؟ 114 سورتیں ہیں. اور آیات 6000 سے بھی زیادہ. ٹھیک ہے جی. آگے الفاظ، کلمات، حروف، ٹھیک ہے، ان کی طرف تو بات میں نہیں لے کے جاتا، لیکن 30 پاروں میں الف لام کی لام سے لے کر والناس کی سین تک کوئی بھی ایک آیت، ایک جگہ، ایک ایسا آپ کو موقع نہیں ملے گا کہ جہاں پہ قرآن نے پہلے پارے میں تو کچھ کہا ہو اور 30ویں میں کوئی اور بات کر دی ہو. کہیں پہ کوئی متضاد چیز نظر نہیں آئے. اللہ فرماتے ہیں کہ یہی اس کا معجزہ ہے، یہی اس کی حقانیت کی دلیل اور نشانی ہے کہ جتنی پارے ہیں، جتنی صورتیں، جتنی آیات، کہیں پر بھی کسی چیز میں کوئی اختلاف نہیں ہے. اور قرآن حکیم میں دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے کئی چیلنج ایسے کیے ہیں. فرمایا کہ اگر تمہیں شک ہے کہ یہ قرآن کسی اور جو ہے وہ مخلوق کا کلام ہے، اللہ کا کلام نہیں ہے، اللہ کی کتاب نہیں ہے، تو پھر تم ایسا کرو کہ اپنے ساتھ ساری کی ساری مخلوقات کو ملا لو اور جنات کو بھی ملا لو، اور یہ سب ایک دوسرے کے معین و مددگار بن جائیں. اور پھر فرمایا کہ فَأْتُوا، ایک جگہ پہ فرمایا فَأْتُوا بِكِتَابٍ مِثْلِهِ،
اس کتاب جیسی کوئی اور کتاب لا کے دکھا دو۔ تو جب یہ چیلنج پورا نہ کر سکے تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس چیلنج کو کم کر دیا۔ پھر فرمایا کہ فاتو بعشر سور مثلہ، ان صورتوں جیسی کوئی 10 صورتیں بنا کے لے آؤ۔ تو وہ بھی پورا نہ ہو سکا تو اللہ نے چیلنج اور کم کر دیا، فرمایا کہ فاتو بصورت مثلہ، اس جیسی کوئی ایک صورت ہی پیش کر دو۔ تو جب ایک صورت بھی پیش نہ کر سکے تو اللہ نے چیلنج اور مزید کم کر دیا، فرمایا کہ ایک آیت ہی لے آؤ۔ لیکن آج تک معزز سامعین 15ویں صدی گزر رہی ہے، مخلوقات کو یہ چیلنج اللہ کی طرف سے اسی طرح دیا جا رہا ہے، لیکن آج تک کسی دشمن کے اندر بھی یہ طاقت اور یہ صلاحیت، یہ ہمت پیدا نہیں ہوئی کہ وہ اللہ کے کلام جیسی کوئی ایک آیت بھی پیش کر سکے۔ اور جب مشرکین نے، اللہ کے نافرمانوں نے، اللہ کے باغیوں نے کوشش کی تو وہ خود جو ہے وہ اپنی قوم کا مذاق کا نشانہ بنے۔ اتنی مضحکہ خیز انہوں نے آیات پیش کی کہ اپنے لوگ ہنسنے لگے۔ اب سورہ فیل کے مقابلے میں مشرکین مکہ نے ایک بہت بڑے ادیب کو بلایا اور کہا کہ اللہ نے اتنی دفعہ چیلنج دے دیا ہے، ٹھیک ہے، ہم تو بڑے قادر الکلام لوگ ہیں، ہمیں تو اپنی زبان دانی پہ بڑا ناز اور فخر ہے بھائی، ہم تو ہزاروں اشعار فی البدیع کہہ جاتے ہیں اور اتنے مضبوط حافظ ہیں ہمارے۔ تو اللہ کا اس چیلنج، اور یہ جو اللہ کی طرف سے ایک جو ہے وہ اتنا مستقل طور پہ چیلنج دیا جا رہا ہے، اس کا کوئی نہ کوئی جواب تو دینا چاہیے نا۔ اب انہوں نے ایک جو ہے وہ بہت بڑے ادیب کو ہائر کر لی اور اس کو کہا کہ خرچے کی ٹینشن نہیں لینی، ٹھیک ہے جی، روپے پیسے ٹینشن اسی نہ دواں گے تو راضی ہو جائیں۔ اب جو ہے کیا ہے کہ ان آیات جیسی یا ان صورتوں جیسی کوئی ایک صورت بنا۔ اب وہ بیٹھ گئے، اب جب اس نے صورت لا کے پیش کر دی تو خود مشرکین کا ہاسا نکل گیا۔ سورہ فیل کے مقابلے میں اس نے صورت بنائی الفیل ملفیل وما ادراک ملفیل، ہاتھی کیا ہے، ہاتھی کیا ہے، تمہیں کیا خبر کہ ہاتھی کیا ہے؟ ہاتھی تو وہ جس کے اتنے بڑے بڑے کان ہوتے ہیں اور ایک سونڈ ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب جب اس طرح کی مضحکہ خیز آیات پیش کی تو وہ خود انہوں نے ان کے شرم سے جھک گئے۔ انہوں نے کہا کہ کیا ہم یہ آیات قرآن کے مقابلے میں جا کے پیش کریں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے؟ بات سمجھے نا جی؟ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ آج تک کسی کو جرت ہی نہیں ہو سکی، اور جس نے جرت کی ہے اس نے منہ کی کھائی ہے۔ بات سمجھے؟ اور یہ قرآن پاک کی حقانیت کی، صداقت کی بہت بڑی دلیل ہے جو آج تک اس کو کوئی توڑ نہیں سکا ہے۔ تو بہرحال اللہ نے فرمایا کہ اگر یہ قرآن غیر رب کی طرف سے ہوتا، غیر اللہ کی طرف سے ہوتا تو تم لوگ اس کے اندر بہت سی اختلافی چیزیں پاتے۔ جب کوئی اختلافی چیز نہیں ہے، بعین ہی مضامین اسی طرح ہے جس طرح شروع میں ہے، آخر تک اسی طرح ہے، تو سمجھ جائیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہی ہے، یہ مخلوق کا کلام نہیں ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ منافقین کی ایک مزید جو ہے وہ، یا پھر کمزور مسلمان بھی آپ کہہ سکتے ہیں، ان کی ایک روش اور غلطی اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی اس کا یہاں پہ بیان فرمایا اور سرزنش کی ہے۔ اور فرمایا وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ، کہ جب ان کے پاس کوئی خبر آ جاتی ہے، وہ امن کی خبر ہو یا خوف کی خبر ہو، أَذَاعُوا بِهِ، یہ اس کو پھیلا دیتے ہیں، نشر کر دیتے ہیں، یہ اس کو کیا کر دیتے ہیں؟ نشر کر دیتے ہیں۔ اور جتنی خبریں آج کل جتنی آسانی سے نشر ہوتی ہیں، اتنی کسی دور میں آسان نہیں تھی، بات سمجھیں؟ اور جتنا اس آیت کے مخاطب اس وقت کے لوگ ہیں، اتنے پہلے لوگ نہیں تھے۔ آج ہر آدمی کے ہاتھ کے اندر خبر نشر کرنے کا ایک چینل موجود ہے، ایک آپشن موجود، بس ایسے کیا اور وہ پھر ہزاروں تک پہنچ گئی۔ جبکہ قرآن دوسری جگہ پہ کیا کہتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، کہ اے ایمان والو، جب تمہارے پاس کوئی خبر آئے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو، یہ نہ ہو کہ تم اس خبر کو پھیلا دو اور وہ جھوٹ نکلے اور تمہیں بعد میں پھر پشیمانی اور ندامت ہو۔ بات سمجھے نا؟ تو جب کوئی خبر کسی کے پاس آئے، وہ امن کی ہو، خوف کی ہو، کیسی بھی ہو، اس کی تحقیق کرنی چاہیے۔ اچھا، تحقیق کا طریقہ کیا ہے، معیار کیا ہے؟ اللہ نے آگے وہ بھی بتایا۔ اب قرآن تو ہر چیز میں رہنمائی کرتا ہے نا، اللہ نے وہ بھی بتایا۔ اب دیکھیے کہ فرمایا کہ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ، اگر وہ اس خبر کو رسول کی طرف لوٹا دیتے، ان کے سامنے پیش کرتے، بھئی ہمیں یہ بات پہنچی، اب آپ بتائیں کہ یہ اس کی حقیقت کیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور اگر رسول نہیں ہے،
جیسے اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے ہیں، تو فرمایا وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ، جو صاحب اختیار لوگ ہیں وہ ان کے سامنے پیش کریں. جو کیا ہیں؟ صاحب اختیار، یا آپ یوں کہہ لیں اور آسان کر دیتا ہوں، جو متعلقہ لوگ ہیں ان کے سامنے پیش کریں. بات سمجھیں؟ اور فرمایا کہ جب ان کے سامنے پیش کریں مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ، تو ان میں سے جو حقیقت شناس، جو کھوج لگانے والے، جو تحقیق کرنے والے ہیں، وہ ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس خبر کی حقیقت کیا ہے. وہ تمہیں بتا دیتے کہ اس خبر کی حقیقت کیا ہے. اب معزز سامعین، کیا جب ہمارے پاس خبریں آتی ہیں تو ہم ان پیمانوں پر اس خبر کو تولتے ہیں؟ اب دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سامنے تو ہم پیش نہیں کر سکتے، لیکن اولی الامر لوگوں کے پاس. اچھا، اس سے مراد اولی الامر بھی سمجھیے، یہ 8ویں رکوع کے اندر، اسی سورت کے 8ویں رکوع میں یہ ہم لفظ پڑھ چکے ہیں، جہاں پہ اللہ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور اولی الامر یعنی حکمرانوں کی اطاعت کرو. حکمرانوں میں نے اولی الامر میں اس کی 2 تفصیلیں اور تفسیریں بیان کی تھیں، 2 اس کے مطلب بیان کیے تھے. ایک مطلب حکمران ہے، دوسرا مطلب علماء ہے. دوسرا مطلب کیا ہے؟ اب جو معنی وہاں پہ بیان کیا تھا، اب ذرا اس کو دیکھیں کہ یہاں پہ وہ کیسے منطبق ہوتا نظر آتا ہے. اب اللہ نے فرمایا جب خبر آئے تو اس کو کن کے سامنے پیش کرو؟ اولی الامر لوگوں کے سامنے. ٹھیک ہے جی. اگر خبر ہو دنیاوی سطح کی، خبر ہو معیشت کی، خبر ہو معاشرت کی، خبر ہو دنیاوی چیزوں کی، ٹھیک ہے جی، ممالک کی، سماج کی، معاشرے کی، تو اس کو پیش کرو حکمرانوں کے سامنے، متعلقہ اتھارٹیز اور اداروں کے سامنے. بات سمجھیں جی. اور اگر خبر ہو دین سے متعلق تو اس کو پیش کرو علماء کے سامنے. اب جو معنی وہاں پہ کیا تھا وہ یہاں پہ اب دیکھیں کیسے منطبق ہو رہا ہے کہ اولی الامر سے مراد کتنے لوگ ہیں؟ 2 طرح کے لوگ مراد. ایک دنیاوی سطح کے جو صاحب اقتدار ہیں، ارباب اختیار ہیں وہ، اور دوسرے نمبر پہ علماء جو دینی اعتبار سے امت کی رہنمائی کرنے والے اور امت کی رہبری کرنے والے ہیں. بات سمجھے نا جی؟ تو بہرحال اب امید ہے کہ یہ بات تو سمجھ آ گئی ہوگی نا کہ جب بھی کوئی چیز آئے، کوئی خبر آئے، تو اس کو آپ کیا کر لیں؟ پہلے تحقیق کر لیں، پہلے جانچ لیں. یہ اب مولانا تاج الدین صاحب کی بیٹے کی خبر آئی نا، تو جب پہلی دفعہ آئی تو مجھے کئی جو ہے وہ دوستوں نے بھیجا، میں نے بالکل اس پہ خاموشی اختیار رکھی. ٹھیک ہے، جب جو ہے وہ تحقیقی زاویوں سے حقیقت معلوم نہیں ہو گئی تب تک میں نے اس کی تصدیق نہیں کی اور نہ ہی اس کو پھیلایا. اور کئی دفعہ ایسا ہوا مولانا صاحب کے بارے میں، کئی دفعہ ان کے انتقال کی خبریں چلی ہیں، لوگ پھیلا دیتے ہیں. اور جنگی اگر حالات ہوں تو پھر افواہ یہ ایک مؤثر ہتھیار ہوتا ہے دشمن کا، یہ بھی یاد رکھیں. اب یہ جہاد کا موضوع چل رہا ہے نا، تو جنگی حالات میں اگر جو ہے وہ مثال کے طور پہ دشمن کیا کرتا ہے کہ وہ اپنے فریق مخالف کے نقصان کو بڑھا چڑھا کر پیش کرتا ہے، اور اپنی چھوٹی سی فتح کو بھی بہت آگے جو ہے وہ بڑھا چڑھا کے پیش کرتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اعصابی طور پہ وہ یہ چاہتا ہے کہ ہم غالب آ جائیں. تو جب کوئی قوم نفسیاتی اور اعصابی طور پہ غالب آ جاتی ہے تو باقی پھر جو حقیقی فتح ہے وہ بہت ان کے لیے آسان ہو جاتی ہے. دوسری قوم نفسیاتی طور پہ مغلوب ہو جاتی ہے تو آدھی شکست تو یہی پہ ہو جاتی ہے. بات سمجھے نا جی؟ تو جنگ جو ہوتی ہے یہ تو بھائی اعصاب کی جنگ ہوتی ہے، یہ تو نفسیات کی جنگ ہوتی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ اتنی سختی کی ہے. فرمایا کہ جب تمہارے پاس کوئی خبر آئے تو اس کو رسول کے سامنے پیش کرو، اور اگر رسول نہیں ہے تو ان کو صاحب اختیار لوگوں کے سامنے پیش کرو، تو وہ تمہیں بتا دیں گے کہ اس خبر کی حقیقت کیا ہے. اور فرمایا ولولا فضل اللہ علیکم ورحمۃ، ٹائم بہت زیادہ ہو گیا جاتا. فرمایا کہ اگر تم پر اللہ کا فضل نہ ہوتا اور اس کی رحمت نہ ہوتی لاتبعتم الشیطان الا قلیلا، تو تم میں سے تھوڑے سے لوگوں کے علاوہ باقی سارے شیطان کے پیروکار ہو جاتے. تو گویا کہ یہ دیکھیں بھائی، یہاں سمجھیں کہ یہ جو دین کے ساتھ تھوڑی بہت نسبتیں اللہ نے عطا کر رکھی ہیں تو یہ اللہ کا ہی خاص فضل ہے، اس میں کسی بندے کا کوئی کمال ہے، نہ میرا کمال نہ آپ کا کمال. بات سمجھیں؟ تو جب اللہ کی طرف سے کوئی خاص فضل ہو تو اس پہ اظہار تشکر بنتا یا نہیں بنتا؟ اور جب ہم شکر کریں گے تو نعمت کے اندر اضافہ ہوگا. تو اگر نعمت میں کمی ہو رہی تو سمجھ جائیں کہ ہم شکر نہیں کر رہے. ٹھیک ہے نا جی؟ تو بہرحال نعمت سمجھیں گے تو شکر کی بھی توفیق ہوگی. فرمایا فقاتل فی سبیل اللہ، بس تم اللہ کے راستے میں جہاد کرو. لا تکلف الا نفسک، اے پیغمبر
آپ اپنے علاوہ کسی اور کے ذمہ دار نہیں بنائے گئے. یعنی آپ کی ذمہ داری جو ہے وہ لوگوں کو پکڑ پکڑ کے اعمال کی طرف راغب کرنا نہیں ہے. اللہ کا حکم اگر آپ نے سنا دیا تو بس آپ کی ذمہ داری پوری ہو. بات سمجھے نا؟ ڈنڈے سے عمل کروانا یہ کسی کی ذمہ، جب نبیوں کی ذمہ داری نہیں تو علماء کی کیسے ہو سکتی ہے؟ جب علماء کی نہیں ہے تو پھر عوام الناس کی کیسے ہو سکتی ہے؟ بہت سے ایسے جہلاء کو دیکھا ہے جو دین کے معاملے میں لوگوں سے زد و کوب کرتے نظر آئے. مجھے بڑے اچھے سے یاد ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ تھا اور پنڈی کے اندر جو ہے وہ میں اس بس سٹاپ پہ بیٹھا ہوا تھا تو ایک مسافر تھا. مسافر پہ روزہ فرض نہیں ہوتا، پتہ نہیں کہاں سے اس نے سفر کیا دور دراز کا. تو اب اس نے کوئی اس کے ہاتھ میں مشروب تھا اور وہ ایک کینٹین کے دروازے کے پیچھے چھپ کر لوگوں سے چھپ کر پورے یعنی احکام کی اتباع کرتے ہوئے اب وہاں پہ وہ کچھ اپنا جو ہے وہ پانی وغیرہ پی رہا تھا کہ ایک وہیں اڈے کا ایک جاہل جو ہے وہ جاہل مطلق ایسے آدمی کو کہنا چاہیے، اس نے جا کے اس کو دروازہ پیچھے کیا اور پیچھے سے اس کو نکال کے سامنے لے گیا اور اس کو جا کے 2-4 لگائیں کہ تو جو ہے وہ روزہ نہیں رکھتا اور یہاں پہ پانی پی رہا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. انبیاء کی یہ ذمہ داری، اللہ نے یہ انبیاء کو اختیار نہیں دیا، اللہ نے یہ حق تو انبیاء کو نہیں دیا. یہ ذمہ داری جب انبیاء کی نہیں ہے تو علماء کی نہیں ہے. اگر علماء کی نہیں ہے تو پھر عوام الناس کی کیسے ہو سکتی ہے؟ انبیاء کے وارث علماء ہیں. بات سمجھیں؟ تو نبی کا کام، علماء کا کام، مبلغ کا کام کیا ہوتا ہے؟ صرف بات کو اچھے طریقے سے واضح کر کے واشگاف الفاظ میں بتا دینا بس. ٹھیک ہے جی. اور وہی چیز آگے اللہ بیان فرما رہے ہیں وَحَرِّزِ الْمُؤْمِنِينَ. آپ مومنوں کی تربیت کرتے رہیں. آپ مومنوں کی کیا کرتے رہیں؟ تربیت کرتے رہیں. اب یہی ذمہ داری کن پر ہے؟ اب یہی ذمہ داری کن پہ ہے؟ بولیے کن پہ ہے؟ ابھی بھی نہیں بول رہے ہیں. کن پہ ہے جی؟ ہاں جی انبیاء. پھر ایک آدمی بول رہا ہے، اکٹھے ہو کے بولے نا جی. علماء پر. کن پر ہے؟ علماء. علماء کے پاس جائیں گے تو تربیت ہوگی نا. کیا سمجھیں؟ ایک آدمی اگر فرنیچر کا کام سیکھنا چاہتا ہے تو فرنیچر والے مستری کے پاس جائے گا تو سیکھے گا نا. کیا خیال ہے؟ کوئی بھی کام ہے، دنیاوی شعبوں کی آپ مثال لے لیجیے. تو بہرحال تو فرمایا کہ عسى الله ان يكف بأس الذين كفروا. قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ کفار کے زور کو پاش کر، قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ کفار کے زور کو کیا کر دیں؟ توڑ کے رکھ دیں. واللہ اشد باسا. اللہ تعالیٰ کا زور یہ بہت زبردست ہے. واشد تنکیلا. اور اللہ کی سزا بھی بہت سخت ہے.